آپ صحیح النسب سید ہیں، آل رسول ہیں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی سید شمس الدین امیر، اور آپ کو کلال اس لیے کہا جاتا ہے کہ فارسی میں کلال کوزہ گھر کو کہتے ہیں، یعنی آپ مٹی کے برتن بنانے کا کام کرتے تھے، اس لیے آپ امیر کلال کے نام سے مشہور و معروف ہوئے۔ حضرت سید شمس الدین امیر کلال سخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا اور اکمل بزرگوں میں سے ہیں۔ آپ کی ولادت 676 ہجری میں بخارا کے قریب قصبہ سخار میں ہوئی، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ سخاری ہے، اور بخارا کے قریب قصبہ سخار میں آپ کی ولادت 676 ہجری میں ہوئی، اور وصال 772 ہجری میں قصبہ سخار بخارا میں ہی ہوا۔ دنیا سے پردہ فرمائے 1444 ہجری کے مطابق 672 سال گزر چکے ہیں۔ آپ کا وصال 8 جمادی الاول 772 ہجری میں قصبہ سخار میں ہوا۔ حضرت سید شمس الدین امیر کلال سخاری بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید اور خلیفہ خاص ہیں، اور حضرت خواجہ خواجگاہ محمد بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد ہیں۔ حضرت شیخ سید شمس الدین میر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ مٹی کے برتن بنانے کے ساتھ ساتھ پہلوانی بھی کرتے تھے۔ ایک دن آپ کشتی فرما رہے تھے کہ ادھر سے حضرت خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر ہوا، تو آپ ایک دیوار کے سائے میں لگ کر کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے۔ آپ کے مریدین میں سے کسی نے آپ کو عرض کیا، حضور یہ لوگ امور بدعت میں مصروف ہیں اور آپ کیوں حیران و پریشان یہاں کھڑے ہیں؟ تو حضرت بابا محمد سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جلیل القدر اولیاء کاملین میں سے ہیں، اور حضرت خواجہ علی رہ ماتنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید اور خلیفہ خاص ہیں، اور جو قصبہ سماس میں جن کی ولادت ہوئی 591 ہجری مقام سماس بخارا میں آپ کی ولادت ہوئی، اور 755 ہجری میں آپ کا وصال مقام سماس بخارا میں ہی ہوا۔ آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، اور صاحب کشف اور عظیم کامل اولیاء اللہ میں سے۔ آپ نے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت سے پہلے بتا دیا تھا کہ مجھے اس جگہ سے ایک مرد کامل کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت بابا محمد سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مریدین میں سے جس نے یہ کہا تھا کہ حضور یہ لوگ امور بدعت میں مصروف ہیں، تو آپ یہاں کیوں حیران و پریشان کھڑے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس میدان میں ایک مرد کامل ہے، اور اس کے فیض سے بہت ہی زیادہ لوگ فیض یاب ہوں گے اور درجہ کمال کو پہنچیں گے۔ تو اس شکارگاہ میں ایک ایسا شکار بھی موجود ہے کہ جو اس کے شکار کے لیے کھڑا ہے، کاش وہ ہمارے جال میں پھنس جائے۔ کشتی لڑتے لڑتے حضرت سید شمس الدین میر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ حضرت بابا محمد سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر پڑی، تو آپ تو پہلے ہی حالت جذب و کیف میں کھڑے تھے،
اور آپ تو پہلے ہی تیار تھے، اس لیے ایسی نگاہ ڈالی حضرت سید شمس الدین میر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کہ بس ایک نظر اٹھنا تھی کہ حضرت میر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی وقت کشتی چھوڑ دی، اور بابا جی محمد سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مریدین کو فرمایا چلو چلتے ہیں، کام ہو گیا ہے۔ بس ایک نگاہ امیر کلال پر پڑی اور امیر کلال کی ایک نگاہ بابا سماسی کے رخ انور پر پڑی، تو آپ کی نگاہ امیر کلال کے سینے پر اپنا اثر کر گئی، اور حضرت میر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر آپ پر فرحتہ ہو گئے، اور کشتی کو اسی وقت چھوڑا اور سیدھے گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت بابا جی محمد سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی خانگاہ شریف میں تشریف لے گئے، اور حضرت خواجہ شمس الدین میر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر میں تشریف لے گئے، لباس اتارا، دوسرا لباس جسم پر جو ہے وہ پہنا اور باہر نکلے، تو کسی سے پوچھا کہ حضرت بابا محمد سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس طرف تشریف لے گئے ہیں؟ تو اس شخص نے بتایا کہ آپ تو اپنی خانگاہ میں سماس میں تشریف لے گئے ہیں۔ بس اس سے سننا تھا، تو حضرت شیخ شمس الدین میر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی وقت آپ نے سماس کا سفر کیا، سماس میں تشریف لے گئے۔ یہ سخار اور سماس کا درمیانی جو فاصلہ ہے یہ 15 میل کا ہے، اور سخار سے بخارا 1 میل پر ہے، یعنی بخارا کے یہ قریب سماس اور سخار، یہ دونوں مقام، یہ دونوں قصبے یہ بخارا کے قریب ہیں۔ تو سخار سے سماس 15 میل کے فاصلے پر تھا۔ حضرت خواجہ شمس الدین میر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فوراً سماس میں پہنچے اور بابا جی محمد سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو حضرت خواجہ محمد سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کی تلقین اور طریقہ اس کی تعلیم دی اور اپنی فرزندی میں قبول فرمایا، اور پھر آپ نے ساری زندگی کشتی کے میدان میں نہیں آئے، بلکہ زندگی کا 30 سال کا حصہ حضرت خواجہ محمد سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں گزارا، اور آپ کی خدمت میں رہ کر علوم باطل اور علوم تصوف اور معرفت اور طریقت اور حقیقت کی منزلیں طے فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑے جو ہے وہ کاملین میں کیا۔ حضرت خواجہ شمس الدین میر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سچی تصویر تھے۔ آپ نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اور اپنے مرشد کے طریقہ اور آپ کی تلقین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا۔ حضرت شیخ سید شمس الدین میر کلال سخاری بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ہفتے میں 2 مرتبہ سخار سے سماس تشریف لے جایا کرتے تھے، اور مغرب کی نماز سخار میں ادا فرماتے، اور عشاء کی نماز اپنے مرشد شیخ کامل حضرت خواجہ محمد بابا جی سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پیچھے جا کر سماس میں ادا فرمایا کرتے تھے، اور رات اپنے مرشد کامل کی خدمت میں رہتے، اور پھر صبح فجر کی نماز سخار میں آ کر ادا فرماتے۔ یعنی 15 میل کا فاصلہ آپ مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک فرماتے، اور پھر صبح پھر 15 میل کا سفر طے کر کے آپ سخار میں آ کر فجر کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔
حضرت شیخ سید شمس الدین میر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ مسلسل 8 سال تک اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضری دیتے، مگر کسی کو اس حاضری کا علم نہ ہوتا۔ حضرت شیخ سید شمس الدین امیر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ جب میرا یہ لخت جگر نور نظر میرے شکم میں تھا تو اگر کسی وقت کوئی شبے والا لقمہ اگر میں کھا لیتی، جب تک وہ میں کہہ نہ کر دیتی تب تک آپ میرے شکم میں انگڑائیاں لیتے رہتے۔ یعنی شیخ امیر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی والدہ کے شکم میں اکڑائیاں لیتے رہتے، اور حضرت میر کلال کی والدہ فرماتی جب تک وہ شبے والا لقمہ وہ میں کہہ نہ کر دیتی تب تک آپ کو میرے شکم میں سکون نہ آتا۔ یعنی آپ کی ولایت کی بشارت تو پہلے ہی مل چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں میں سے یہ کیا، اور اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو چن لیتا ہے اور جن سے چاہتا ہے اور جن کو چاہتا ہے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے اور انہیں اپنے محبوبین بندوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ کیونکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ولی دوست بنانا تھا، اس لیے آپ کی والدہ اگر کوئی شبے والا لقمہ کھا لیتی تو جب تک وہ کہہ نہ کر دیتی آپ کو آپ کے اپنی والدہ کے شکم میں چین نہ آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے بندوں میں سے کیا اور اپنے کاملین میں سے کیا۔ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حضرت خواجہ بابا جی محمد سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ خاص اور مرید کامل تھے۔ حضرت بابا جی محمد سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس طرح حضرت امیر کلال اپنے مرشد کامل کے آستانے پر خانگاہ مبارکہ پر تشریف لے جایا کرتے تھے، اسی طرح حضرت خواجہ بابا جی محمد سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اپنے مرید کامل اور خلیفہ کامل کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے سخار میں۔ لیکن جب سخار تشریف لے جایا کرتے تھے تو رستے سے بخارا کے قریب سے گزرتے، تو جب حضرت خواجہ بابا محمد سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخارا کے قریب سے گزرتے تو آپ وہاں کھڑے ہو جاتے اور اپنے مریدین کو فرماتے کہ مجھے یہاں سے ایک مرد کامل کی خوشبو آتی ہے، اور وہ مرد کامل ان قریب پیدا ہونے والا ہے، اور وہ مرد کامل اپنے زمانے کا عظیم پیشوا ہوگا۔ یہ حضرت بابا محمد سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی نگاہ پاک کا عالم تھا کہ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ محمد سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت سے پہلے ان کی آمد ان کے قصبے کے پاس سے گزر کر ان کی آمد کا ذکر اپنے مریدین میں کرتے تھے۔ اور پھر ایک مرتبہ جب آپ سماج سے سخار تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اس مرد کامل کی خوشبو زیادہ ہو چکی ہے، لگتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ولادت ہو چکی ہے۔ اور پھر جس وقت یہ ارشاد فرمایا تو پتہ چلا کہ اس مرد کامل کی ولادت کو 3 دن ہو چکے ہیں۔ وہ پیدا ہونے والا شخص حضرت خواجہ خواجگاں شیخ سید محمد بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کے جد امجد اٹھا کر حضرت بابا جی محمد سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں لے آئے۔ انہوں نے جو ہی دیکھا تو فرمایا یہی ہے وہ شخص جس کی ہمیں خوشبو آیا کرتی تھی اور ہم نے اس کو اپنی فرزندی میں قبول فرمایا۔ ابھی حضرت خواجہ سید محمد بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی تو 3 دن ہو گئے ولادت ہوئی تھی، فرمایا یہی ہے وہ شخص جس کی خوشبو ہمیں آیا کرتی تھی،
یہی ہے وہ مرد کامل جس کی ہمیں خوشبو آیا کرتی تھی، یہی اپنے زمانے کا پیشوا ہوگا، اس کا فیض عظیم ہوگا، اور ایک زمانہ اس کے فیض سے جو ہے بہرمند ہوگا۔ اور پھر آپ نے حضرت خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اپنی فرزندی میں قبول فرمایا، اور فرمایا امیر کلال کی طرف اپنا چہرہ پاک کر کے فرمایا، اے امیر کلال، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ یہ بچہ میرا بچہ ہے، میرا فرزند ہے، اور تو اس کی تربیت میں اور اس کی تربیت کرتے وقت ذرا برابر بھی فرق نہیں کرے گا۔ اگر تو نے اس کی تربیت کرتے ہوئے اور اس سے شفقت جو ہے وہ اس کی رشد و ہدایت کرتے ہوئے اگر تو نے فرق کیا تو میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ جس وقت حضرت بابا محمد سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سید شمس الدین میر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرید کو بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ وصیت فرمائی تو حضرت میر کلال کھڑے ہو گئے اور ہاتھ سینے پر رکھ لیا اور ادب سے عرض کرنے لگے، حضور اگر میں نے اس کی تربیت میں فرق کیا تو میں مرد نہیں ہوں، میں ضرور آپ کی وصیت پر عمل کروں گا اور اس کی تربیت کروں گا۔ اس لیے حضرت خواجہ سید محمد بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت کرتے ہوئے حضرت سید شمس الدین میر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے سینے کو خشک کر دیا ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اے سید محمد بہاؤالدین نقشبند، میں نے تربیت کرتے ہوئے اپنے سینے کو اس قدر خشک کیا ہے، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے سینے میں جو کچھ تھا میں نے تیرے سینے کے اندر ڈال دیا ہے، میرے سینے کے اندر جو کچھ تھا میں نے شیخ کامل کے حکم پر، میں نے اپنے مرشد کے کہنے پر، میں نے ان کی وصیت کے مطابق، کیونکہ تو جو ہے وہ ان کا فرزند ہے اور انہوں نے مجھے وصیت فرمائی تھی، لہٰذا میں نے تیری تربیت میں کسر نہیں چھوڑی، کیونکہ میں نے اپنے شیخ کامل سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر میں اس کی تربیت میں فرق کروں تو میں مرد نہیں ہوں، اس لیے میں نے اپنی طرف سے جو کچھ میرے پاس تھا اب میں نے تیرے سینے میں ڈال دیا ہے۔ حضرت بابا محمد سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے شیخ کامل ہیں، جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم رہنما ہیں، ان کے آپ خاص مرید اور خاص صحبت یافتہ ہیں، یہ سب فیض حضرت بابا محمد سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہی تھا کہ جنہوں نے حضرت خواجہ شمس الدین امیر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اپنی جذب و کیف کی نگاہ ڈالی اور ان کو جو ہے وہ علم معرفت اور سلوک کی منازل طے کروائی، اور پھر انہوں نے حضرت شیخ خواجہ خواجگاں خواجہ محمد سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت کی، اور حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ سید محمد بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بانی ہیں۔ حضرت سید شمس الدین میر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ساری زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزاری، آپ نے بڑی سختی کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کیا۔ حضرت شیخ سید شمس الدین میر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جس طرح خود شریعت کے مطابق زندگی کو بسر کیا، اسی طرح ہی ساری زندگی آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے خدام کے سامنے پیش فرمایا کرتے تھے، اے میرے دوستو، اے میرے مریدین، سنو، جب تک تم زندہ رہو تب تک تم جو ہے وہ طلب علم حاصل کرتے رہو، ایک قدم بھی بغیر علم کے مت اٹھاؤ، اور ہر وقت جو ہے وہ علم کو حاصل کرو۔ کیوں کہ علم جو ہے وہ مسلمانوں پر پڑھنا، سیکھنا، حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ اور پھر فرمایا کرتے تھے خاص کر کے علم ایمان اور علم نماز، علم روزہ، علم زکوٰۃ اور علم حج اور والدین کی خدمت، صلہ رحمی اور حقوق
والدین اور حقوق ہمسایہ اور خرید و فروخت کا علم اور حلال و حرام کا علم، یہ جب تک بندے کو حاصل نہیں ہوں گے، بندہ جو ہے وہ کامل اکمل جو ہے مقام اور مرتبے پر نہیں پہنچ سکے گا۔ فرماتے ہیں کہ انہی علوم کو کی ناواقفی کی وجہ سے، انہی علوم کی ناواقفی کی وجہ سے جو ہے وہ مخلوق خدا ان کی ناواقفی کی وجہ سے تباہی کا شکار ہو رہی ہے۔ فرماتے کہ ان کا علم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، یعنی ایمان کا علم، نماز کا علم، احکام نماز اور جو ہے یہ حج کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، یعنی فرماتے یہ سارے علوم کو حاصل کرنا چاہیے۔ لہٰذا علم ضرور حاصل کرو، جب تک تم زندہ ہو، تمہارے بدن میں جب تک روح ہے، تم جو ہے وہ علم کو حاصل کرو، ایک قدم بھی علم سے دور نہ رہو۔ آپ فرمایا کرتے تھے اپنے خدام اور اپنے مریدین کو اور اپنے ساتھیوں کو، فرمایا کرتے تھے یقین جان لو کہ دنیا داروں کی دوستی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، تو ضروری ہے کہ خدا دان بنو اور خدا خواہ بنو، یعنی اللہ کے ذاکر بنو، اور تمہارا دین اور ایمان وہ ضائع نہ ہو، یعنی تم دنیا داروں کی دوستی اس کو پس پشت میں ڈال دو اور تم دنیا میں رہ کر اللہ کے ذاکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی کو جب بسر کرو گے تو تمہارا وقت وہ ضائع نہیں ہوگا، تمہارا ایمان ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ تمہاری نسبت، تمہارا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے اور اس کے دوستوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا فرمایا کرتے تھے کہ یقین جانو کہ دنیا داروں کی دوستی اللہ کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ خدا ترسی سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، لہٰذا خدا ترسی کو خدا ترس کو مت تکلیف دو، یعنی جو بندہ خدا ترس ہے اس کو مت تکلیف دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا ترس انسان کی بد دعا تجھے لے بیٹھے اور پھر تو مصیبت کا شکار ہو جائے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص مخلوق خدا میں سے اللہ سے ڈرے تو تم بھی اس سے ڈرو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تم اس سے نہ ڈرو یا اس سے کوئی تکلیف دو تو اس کی تمہارا کام تمام کر دے۔ فرماتے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے تم اس سے ڈرو، جو خدا سے نہیں ڈرتا تم اس سے نہ ڈرو، جو خدا سے نہیں ڈرتا اس سے نہ ڈرو، اور جو خدا سے ڈرتا ہے تم بھی اس سے ڈرو۔ اور فرمایا کرتے تھے یاد رکھو کہ کپڑے پانی سے پاک ہوتے ہیں اور زبان ذکر الہی سے پاک ہوتی ہے اور جسم نماز سے پاک ہوتا ہے اور مال و دولت زکوٰۃ سے پاک ہوتی ہے، اور تمہارا پورا وجود، تمہارا پورا جسم یہ نفی ما سوا اللہ اور حقوق العباد سے جو ہے اس کی ادائیگی سے پاک ہوتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ کپڑے پاک ہو جائیں تو پانی کے ساتھ دھو لو، اگر چاہتے ہو کہ زبان صاف اور پاک ہو جائے تو ذکر الہی میں زبان کو لگا دو، اگر چاہتے ہو کہ جسم کی زکوٰۃ نکل جائے اور جسم پاک ہو جائے تو نماز کی ادائیگی کرو، اگر چاہتے ہو کہ مال و دولت میں برکت ہو جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرو، اگر چاہتے ہو کہ پورا وجود پاک ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو اور حقوق العباد کو جو ہے وہ صحیح طور پر ادا کرو تو تمہارا پورا وجود جو ہے وہ پاک و صاف ہو جائے گا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ لا الہ کہنے میں، جب تم لا الہ کہو تو اس کہنے میں فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر شے کی نفی کر دو، صرف اور صرف وہی ذات ہے، اس کے بعد الا اللہ سے ذات واحد جو ہر نقص سے بے عیب ہے اس ذات کا جو ہے اس بے نیاز ذات کا اثبات کرو، یعنی اس کا تکرار کرو۔ فرماتے کہ ہر شے کی نفی کر دو، صرف فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہی ذکر کرو۔ حضرت شیخ سید شمس الدین امیر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرمایا کرتے تھے جب اپنے خدام کو اور اپنے مریدین کو جو ہے ان کی تعلیم و تربیت فرمایا کرتے تو فرمایا کرتے دل اور زبان اور جسم کی پاکیزگی یہ حلال لقمے سے ہے، جسم اور زبان
اور دل کی پاکیزگی یہ حلال لقمے سے حاصل ہوتی ہے، تو کوئی یعنی پھر مثال دیا کرتے، فرماتے کہ اگر کسی کے جسم کے اندر جو میدا ہے، یعنی میدا ایک بہت بڑا حوض کی مثل جانیے، تو فرماتے حوض سے مختلف سمتوں میں پاک پانی اس صورت ہی نکل سکتا ہے کہ حوض کے اندر والا پانی اگر حلال اور پاک ہے، اگر وہ پاک ہوگا تو آگے جو پانی بڑھے گا ہر جسم کے حصے کی طرف، تو اس سے نورانیت کے اور نور کے چشمے ابلیں گے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر وہ پانی ہی پلیت ہوا تو ظاہری بات ہے کہ نظام پورے کا پورا درم برم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی 40 دن تک حلال روزی کھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پر اور اس کی دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے دل کو اور اس کی زبان کو انوار سے منور فرما دے گا، اس کی زبان سے نور کے چشمے جو ہے وہ جاری ہو جائیں گے، اس کے قلب سے انوار کے چشمے پھوٹیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے قلب کو اور اس کی زبان کو سہ بنا دے گا۔ لہٰذا حلال لقمہ جو ہے اس سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ اس کو اللہ قبول فرما لے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ہر حال میں تقویٰ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یعنی ڈرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں ہو۔ حضرت سید شمس الدین امیر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے عزیز، اے میرے دوست، اس قدر گریہ زاری کر، اس قدر رو کہ تجھے کامل یقین ہو جائے کہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یعنی اس قدر تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے گریہ زاری کر، رو کہ تجھے یقین ہو جائے کہ اب اللہ نے میرے گناہوں کو بخش دیا ہوگا۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے عزیز، روزی کا غم نہ کر، غم کر تو آخرت کا کر، کیونکہ روزی جو مقدر میں ہے وہ تو اس نے ازل سے ہی لکھ دی ہے اور وہ ہر صورت تجھے مل کر ہی رہے گی۔ لہذا روزی کا غم نہ کر تو غم کر تو آخرت کا غم کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ غلاموں پروانوں، آپ فرمایا کرتے تھے ہمیشہ عبادت کرتے رہو، کیوں؟ یہ کرنے والے ہی کو بندہ کہا جاتا ہے، لہٰذا تم جو ہے ہمہ وقت بندگی کرتے رہو اسی ذات کی۔ حضرت سید شمس الدین میر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے عزیز، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہ، ہر کام کے شروع کرتے وقت اللہ کی تعریف کر، اس کا ذکر کر تاکہ اس کام میں برکت ہو جائے، اور تم جہاں بھی ہو اللہ کے حکم کی بجا آوری کرو، اللہ کے حکم کو بجا لاؤ۔ تو فرمایا علم اور عمل حاصل کرنے کی خاطر پانی اور آگ کے طوفان کے اندر بھی جانا سیکھ جاؤ۔ یعنی فرماتے اگر علم اور عمل ان دونوں کے لیے آگ میں بھی جانا چاہے اور پانی کے طوفان سے بھی گزرنا پڑے تو گزر جاؤ، تو فرمایا پیچھے نہ ہٹو، اور اللہ ہر حال میں اللہ کے حکم کی بجا آوری، یعنی اللہ کے حکم کو مانو، کیونکہ فرماتے کہ وہ ابلیس ہی تھا کہ جو سب سے بڑا عابد تھا، یعنی عبادت کرنے والا تھا، لیکن اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، تو کیا حال ہوا؟ اس لیے حکم کی تابعداری، اللہ کے حکم کی ہی تابعداری، اسی میں ہی جو ہے وہ نجات ہے، اسی میں ہی فائدہ ہے، اور اسی میں ہی مقام اور مرتبہ حاصل ہوگا۔ لہٰذا اللہ کے حکم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی جو ہے وہ پیروی کی جائے۔ حکم ہی ہے کہ جو بندے کو اعلیٰ مقام پر مرتبے پر فیض کر دیتا ہے۔ اگر ابلیس حکم مان جاتا تو وہ تو بہت بڑا عابد تھا، تو ضرور جو ہے وہ اعلیٰ مقام پر ہوتا، لیکن اس نے حکم کی ہی نافرمانی کی۔ اس لیے جب اللہ نے فرمایا تھا کہ آدم کو سجدہ کر، تو اس نے حکم کی نافرمانی کی اور جو ہے وہ انکار کیا، تو اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا۔ تو فرمایا جہاں بھی ہو، جس جگہ پر بھی ہو، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو۔ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ آپ ایک باغ کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں آپ نے کپڑے دھوئے، اپنے کپڑوں کو دھویا، آپ کے خدام آپ کے مریدین نے انہوں نے بھی اپنے کپڑے دھوئے، لیکن جب وہ زمین پر بچھانے لگے تاکہ یہ کپڑے سوکھ جائے تو آپ نے فرمایا اے میرے خدام، اے میرے عزیز، سن لو، اگر تم نے زمین پر اپنے کپڑوں کو بچھایا تو ان کی وجہ سے
زمین کی گھاس خراب ہو جائے گی اور جو مویشی جن کا یہ چارہ ہے ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے گی، لہٰذا اپنے کپڑوں کو زمین پر مت بچھاؤ۔ اور پھر فرماتے اگر تم نے کسی درخت کی ٹہنی کے اوپر اپنے کپڑوں کو خشک کرنے کے لیے ڈالا تو درخت کی ٹہنیاں وہ جھک جائیں گی، لہٰذا پھر مالک جو اس باغ کا مالک ہے اس کے سامنے کیا عذر پیش کرو گے، کیونکہ بن اس کی اجازت کے تم نے اس کے درخت کو استعمال کیا، اس کی گھاس کو استعمال کیا، اس کی بھاڑ کو استعمال کیا، تو یہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ صغیرہ گناہ ہے؟ نہیں، یہ صغیرہ گناہ بھی یہ دوزخ میں لے جانے والا ہے۔ پھر آپ کے مریدین نے جب یہ بات سنی تو عرض کیا حضور اگر زمین پر بھی کپڑے نہ بچھائیں، اگر بھاڑ پر بھی کپڑے نہ بچھائیں، اور اگر جو ہے وہ درخت کے شاخ کے اوپر بھی کپڑے نہ جو ہے وہ بچھائیں تو کیا کریں؟ آپ کس طرح کپڑوں کو خشک کرتے ہیں؟ تو حضرت سید میر کلار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت میں اپنے کپڑے کو دھوتا ہوں اور پھر اپنی کمر کے اوپر ڈال لیتا ہوں اور اپنی کمر سورج کی طرف کر لیتا ہوں اور تھوڑی دیر کے لیے کھڑا رہتا ہوں تو سورج کی گرمی سے میرے کپڑے میرے بدن کے اوپر ہی خشک ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کے تقوی کا عالم تھا۔ ہم اپنی زندگیوں کا محاصرہ کیجئے کہ اتنا جو ہے وہ ترقی یافتہ دور ہے، اتنا علم ہے، اور ہم جو ہے وہ جانے بوجھے ہم اپنی زندگیوں کو کس کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہمارا حال ہماری زندگی اور ان بزرگان دین کے زندگیوں کو دیکھیں کہ ان کے دلوں کے اندر کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا، کس قدر تقویٰ تھا، کس قدر ڈر تھا، کس قدر فکر آخرت تھی، کس قدر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں تھا۔ لیکن ہمارے دلوں میں ذرا بھی خوف نہیں ہے، دن رات بڑے بڑے گناہ کرتے گئے اور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے گئے، لوگوں کے جناب اللہ کے لوگوں کی جو ہے زمینوں کو حذف کرتے گئے، ان کے مال و دولت کو حذف کرتے گئے اور جو ہے وہ چوریاں ڈاکے مارتے گئے۔ لیکن یہ ہمارا حال ہے۔ دیکھیے ہمارے اکابرین کی زندگیاں کہ انہوں نے مویشی کے چارے کے اوپر بھی کپڑے بچھانے جو ہے وہ مناسب نہ سمجھے اور ٹہنی کو جھک جانے کی وجہ سے بغیر اجازت کے جو ہے تاکہ مالک سے اجازت نہیں طلب کی تو لہٰذا مالک کے سامنے کیا عذر ہوگا، اور جو ہے درخت کے اوپر کپڑے، یہ ان کا عظیم تقویٰ تھا۔ حضرت شیخ سید شمس الدین میر کلار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ساری زندگی جو ہے وہ شریعت مطالعہ کے مطابق گزاری، اور آپ اسی طرح یعنی جو بھی آپ کا خادم یا مرید ذرا برابر بھی خلاف شر قدم اٹھاتا تو آپ اس کو جو ہے تنبیہ فرماتے، اس کو منع فرماتے اور فرماتے کیا تو سمجھتا ہے یہ چھوٹا گناہ ہے؟ یہ چھوٹا گناہ بھی ایک دن بڑا ہو کر جہنم میں ڈالنے کا پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گا، سبب بن جائے گا۔ اس لیے فرماتے یہ عمل خلاف شر ہے، ہمیشہ تقوی اختیار کرو، ہمیشہ اللہ سے ڈرو۔ حضرت سید شمس الدین امیر کلار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر حالت میں نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے اور برائی سے منع فرمایا کرتے تھے اور غیر شرعی باتوں سے بچتے، اور فرماتے تم بھی بچتے رہو اور اس آیت کو سامنے رکھو، اپنے مریدین کو، اپنے خلفاء کو، اپنے جو ہے وہ چاہنے والوں کو اس طرح تربیت فرماتے ہمیشہ اللہ کی آیت کو سامنے رکھو۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے ڈراؤ اور اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا جو ہے وہ جس آگ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، یعنی وہ جہنم کی آگ، اس سے خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، وہ بڑا سخت عذاب ہے۔ فرماتے ہمیشہ تقوی اختیار کرتے رہو اور نیکی کی طرف گامزن رہو اور برائی اور برے کاموں سے خود بھی بچتے رہو اور آگے خود لوگوں کو تلقین بھی فرماتے رہو۔ اس پر ایک مثال فرمایا کرتے تھے حضرت شیخ سید میر کلار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک ساتھی تھے، دوست تھے، سخت سردی کا موسم تھا، تو سخت سردی کے موسم میں ان کی پیشانی پر ان کے جسم جو پر پسینہ تھا، یعنی ان کا جسم جو ہے وہ سخت سردی میں پسینے سے شرابور تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اتنی سخت سردی میں تمہیں جسم پر پسینہ آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ میں رستے سے آ رہا تھا
مسجد کی طرف اور میں نے ایک شخص کو برا کام کرتے دیکھا لیکن اس کو منع نہیں کیا، اس کو منع نہیں کیا، منع کر سکتا تھا، طاقت بھی تھی، کہہ دیتا زبان سے کہ یہ برا کام ہے، وہ میرا کیا کرتا، میں اپنا فرض ادا کر دیتا، اللہ اس کو ہدایت دیتا یا نہ دیتا وہ اس کی مرضی تھی، میں تو اپنا کام کر دیتا، لیکن طاقت رکھنے کے باوجود اس کو میں نے برائی سے منع نہیں کیا۔ اب میں یہاں آ کر سخت سردی میں حیران پریشان اس لیے ہوں کہ کل قیامت کے روز اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تجھے طاقت تھی اس کو منع کرنے کی، تو نے اپنی طاقت کو استعمال کیوں نہیں کیا، تو میرے پاس اس کا جواب کیا ہے؟ اس لیے میں پریشان ہوں کہ کیا کروں کہ قیامت کے دن کوئی تدبیر ہو جائے جس سے نجات حاصل کر سکوں، اس لیے پسینہ آ رہا ہے۔ کتنی جو ہے عوام لٹ گئی، کتنی عوام جو ہے وہ غیر رستے پر چل رہی ہے اور چلے جا رہی ہے۔ باپ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتا، بھائی اپنے بھائی کی تربیت نہیں کرتا، اور شوہر اپنی بیوی کی تربیت نہیں کرتا، اور ماں اپنی بیٹی کی تربیت نہیں کرتی۔ آج ساری دنیا ایک برائی کی طرف جو ہے چلتے جا رہی ہے، کوئی کسی کی تربیت کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کو برائی سے روکنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کو نیکی کا حکم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان دین وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے دلوں میں اگر خوف تھا تو واحد اللہ کی ذات کا خوف تھا، اس لیے وہ نیکی کی تلقین فرماتے اور برائی سے لوگوں کو سختی سے منع فرمایا کرتے تھے۔ اور یہی حکم اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے میرے محبوب کی امت، تم جو ہے لوگوں کو برائی سے ہٹاؤ اور بے حیائی سے روکو اور جو ہے نیکی کی تلقین کرو، نیکی کی دعوت دو۔ تم ہی میرے محبوب کی اعلیٰ امت ہو جو تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور بے حیائی برے کاموں سے روکتے ہو۔ اور قرآن میں واضح طور پر فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کاموں پر اور نہ مدد کرو ایک دوسرے کی برائی کے کاموں پر۔ تو حضرت شیخ شمس الدین میر کلار رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، اے عزیز، غور کر کہ کتنے لوگ نیکی کی ہم کتنے لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور کتنے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ آئے کس قدر غفلت ہے کہ نہ اپنی اصلاح اور نہ دوسروں کی اصلاح۔ تو اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ تم ہمیشہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف یعنی نیکی کی طرف بلاؤ، اور فرمایا کرتے تھے کہ اسی میں ہی نجات ہے۔ اور فرمایا کرتے اے دوست، اپنے اعمال کو عین سنت رسول کے مطابق کر لے تو یہ مقبول ہے، اور اگر تم نے سنت مصطفیٰ کو چھوڑ کر اس عمل کو کیا تو وہ گمراہی ہے، وہ غلط ہے۔ لہٰذا اپنے عملوں کو سنت مصطفیٰ کے مطابق کرے گا تو اس میں یعنی قبولیت کا درجہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ فرمایا عزیز، اپنا ہر کام سنت مصطفیٰ کے مطابق کر لے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اور اگر تو نے سنت سے ہٹ کر کیا کام تو پھر بھی ہو جائے گا لیکن وہ گمراہی ہے، وہ بے فضول ہے، وہ غلط ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ درجہ نہیں ہے۔ اے دوست، ہر کام کو احکام خداوندی کا خیال رکھ کر اور اللہ کی بشارتوں سے خوش ہو جا اور اللہ کی وعیدوں سے ڈر، یعنی جو بشارتیں اللہ نے دی ہے اس سے خوش ہو، اور جو اللہ نے جن چیز سے وعید کیا، منع کیا اور جس چیز کی جو ہے وہ سزا مقرر کی ہے تو اس سے تو ڈر۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے اے عزیز، محنت سے روزی کو حاصل کر مگر اتنی بھی نہ کہ تو عیش و عشرت کرنے لگ جائے۔ اے فرماتے عزیز، تو محنت کے ساتھ روزی کو حاصل کر یعنی محنت کر، لیکن اتنی بھی نہیں کہ تو عیش و عشرت میں لگ جائے یا اسراف کی راہیں کھلنے لگے اور تباہی کے دہانے تک تو پہنچ جائے۔ اور خرچ کر، اور خرچ میں میانہ روی جو ہے وہ کر، اور نہ فضول خرچی کر اور نہ ہی کنجوسی کر، اور نہ ہی تو کنجوسی کر، تنگ دلی کر۔ ایسا نہ ہو کہ تیرا دل جو ہے وہ تنگ ہو جائے، یا تو کنجوسی کرے یا تو زیادہ فضول خرچی کرنا شروع کر دے، ایسا نہ کر، بلکہ خرچ کرتے وقت میانہ روی جو ہے اس کو اختیار کر۔ فرماتے ہیں دوست، تمہیں چاہیے کہ تو ادائے زکوٰۃ اس کا اہتمام کر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا اس کی نماز، روزہ، حج
اور جہاد ناقبول ہے۔ اور ایک دوسرے قول کے مطابق فرمایا رسول اللہ نے کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اپنے مال سے، وہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے بندوں کے دلوں سے اور جنت سے دور ہے۔ وہ شخص جو زکوٰۃ اپنے مال سے ادا نہیں کرتا اور وہ دوزخ کے قریب ہے، اور سخی تو اللہ کی رحمت کے قریب ہے، اللہ کے بندوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، اور وہ جو ہے وہ دوزخ سے دور ہے۔ اور کنجوس اور نہ ہی زکوٰۃ ادا کرنے والا وہ تو اللہ کی رحمت، اللہ کے نیک بندوں سے اور جنت سے دور ہے، بلکہ وہ دوزخ کے قریب ہے۔ السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہے، اور قریب من الجنہ وہ جنت کے قریب ہے، قریب من الناس اور وہ لوگوں کے قریب ہے، بعید من النار سخی دوزخ سے دور ہے۔ لیکن اگر تو اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا تو اللہ سے بھی دور، اللہ کے بندوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور، بلکہ دوزخ کے قریب ہے۔ اس لیے فرماتے اے عزیز، اگر تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو اپنے مال کا جو ہے مال کی جو ہے زکوٰۃ ادا کر۔ اے دوست، طبقہ صوفیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو نہایتی اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہوتا ہے، لہٰذا تو اس کامل بندے کو تلاش کر، وہ اللہ کا محبوب ہے، اسی کی وجہ سے زمین پر رحمتیں نازل ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے زمین سے مصائب تکلیفوں کو دور کیا جاتا ہے، لہٰذا اللہ کے اس دوست کو تلاش کر۔ پھر فرماتے لیکن علماء دین کی خدمت میں پیش قدمی کر، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے علوم کے وارث ہیں، یعنی جو ہے علماء ربانین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے عالم ہے، رسول اللہ کی شریعت کے عالم ہے، علماء زیر ہیں، فرمایا ان سے زیادہ محبت کے ساتھ پیش آ، ان کی زیادہ خدمت کر، کیونکہ وہ وارثان انبیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے وارث ہیں، ان کے علوم کے وارث ہیں۔ جس نے علم اور علماء کو چاہا اس نے زندگی بے خطا گزاری، یعنی جو علماء کی مجلس میں آیا، علماء حقہ کی صحبت میں آیا، گویا کہ وہ برائیوں سے بچ گیا۔ اے دوست، جیلوں سے دوری اختیار کر، کیونکہ دنیا کے طالبوں کی صحبت جو ہے وہ برائی تک لے جاتی ہے، یعنی دنیا دار لوگ جو ہیں وہ برائی تک لے جاتے ہیں، لہٰذا تو جیلوں کی دنیا داروں کی صحبت میں نہ بیٹھ، بلکہ تو اللہ کے کاملین اور اللہ کے دوستوں کی مجلس میں بیٹھ، تاکہ وہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک، اس کے قرب تک لے جائیں۔ لہٰذا جو ہے وہ اچھوں کی صحبت میں سنگت میں آ اور بروں کی سنگت میں نہ جا۔ اگر اچھوں کی سنگت میں آئے گا تو قرب الہ تک پہنچے گا، اگر بروں کی سنگت میں بیٹھے گا تو شیطان کے رستے پر چلے گا، اور تیری زندگی شیطان کے رستے پر اگر گزر گئی تو یاد رکھ آخرت میں جو ہے عذاب ہی عذاب ہے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، اچھے بندے نی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا لئیے یا نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کن کن بئیے چڑکاں پین ہزاراں۔ یعنی جو اچھے بندے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ان کا اثر تمہارے اوپر جو ہے وہ اثر پڑے گا، تو ضرور تو قرب الہ تک پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک وہ پہنچا دیں گے کاملین کے۔ حضرت شیخ سید شمس الدین میر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے دوست، بیوقوف کی صحبت آدمی کو خدا سے دور کر دیتی ہے، لہٰذا بیوقوف کی سنگت اختیار نہ کر۔ یہ ساری وصیتیں آپ اپنے خدام کو، اپنے خلفاء کو، اپنے مریدین کو، اپنے چاہنے والوں کو، یہ خود بھی آپ عامل تھے اور ان کو جو ہے یہ تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ شمس الدین میر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے 4 ہی بیٹے تھے، حضرت میر برہان ایک، اور نمبر 2 حضرت میر شاہ، نمبر 3 حضرت میر حمزہ، اور نمبر 4 حضرت میر عمر۔ یہ 4 آپ کے بیٹے تھے اور چاروں ہی جو ہے اللہ کے کاملین اور جو ہے صالحین لوگوں میں سے، اور آپ کے 4 خلفاء جو نہایتی اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ سید محمد بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ،
آپ کی ذات اور حضرت شیخ یادگار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت شیخ مولانا عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت شیخ مولانا جمال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ان چاروں خلفاء کی تربیت فرماتے، چاروں بیٹوں کی بھی ساتھ تربیت فرماتے، اور اپنے تمام ہی مریدین کو جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا درس دیتے، اور بڑی سختی کے ساتھ آپ کے مریدین بھی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگیاں بسر کرتے۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں تم جو ہے تمہارے دیکھو یہ آستانے کیسے ہیں، ہم ایسے آستانوں کو نہیں مانتے جہاں شریعت مصطفیٰ کے خلاف کام ہو۔ ہمارے تو وہ بزرگ ہیں جن کی زندگیاں ساری کی ساری قرآن و سنت کے مطابق اور شریعت مصطفیٰ کے تحت گزاری، ہم ان اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، ہم انہی کی غلامی کا پٹا اپنے سینوں میں سجاتے ہیں، جو ایرا کھیرا نتھو کہرا جن کو نماز کا علم ہی نہیں، وضو کا طریقہ ہی نہیں، اور جنہوں نے جو ہے کبھی نیت ہی نہیں کی نماز کی اور نماز پڑھی ہی نہیں ہے، ہم نہ ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں نہ اللہ کا دوست مانتے ہیں، بلکہ ہم تو اس کو جاہل مانتے ہیں، اور ہم تو اس کو اللہ کا ولی مانتے ہیں جو عین بہی شریعت مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ لہذا ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اور سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ سہروردیہ، اور ان کے جتنے بھی جو ہے وہ شیخ المشائخ ہیں، وہ تمام ہی شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگیاں بسر کرنے والے ہیں، اور اپنی اکابرین کے تلقین اور طریقے کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے والے۔ ہم ان شیخ المشائخ کو، ان بزرگوں کو مانتے ہیں، ہمارا انہی کے ساتھ تعلق ہے۔ تو جس وقت آپ کا آخری وقت آیا حضرت شیخ، یہاں میں ایک اور بات بھی کر دوں، جس وقت آپ اپنے مریدین کی تربیت فرماتے کرتے تھے ہر شعبے میں، ایمان کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، نماز کے بارے میں، اپنے حقوق العباد کے بارے میں، حقوق اللہ کے بارے میں، اور حلال و حرام کے بارے میں جس وقت آپ تربیت فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی ہے تو آپ احکام حج بتا رہے ہیں، حاجیوں کا ایک قافلہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے، تو آپ ان کو بتلا رہے ہیں کہ بیت اللہ میں جب تم جاؤ گے تو حج کے یہ احکام ہے، فلاں مقام پر یہ کرنا ہے، فلاں مقام پر یہ کرنا ہے، فلاں مقام پر یہ کرنا ہے، حتیٰ کہ حضرت سید شمس الدین میر کلال زمین پر نقشہ بنا کر ان حجاج کو فرمایا کرتے تھے یہاں یہ چیز ہے، لہذا اس جگہ پر جا کر تم نے یہ کرنا ہے۔ تو ایک مرتبہ اسی طرح مجلس لگی ہوئی تو آپ احکام حج بیان فرما رہے تھے، مجلس سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت آپ نے تو حج کیا ہی نہیں زندگی میں، تو آپ کیسے احکام حج بیان فرما رہے ہیں؟ آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا ادھر آؤ، تو جس وقت قریب آیا ہاتھ کا اشارہ کیا، فرمایا دیکھو ہاں جو میں بیان کر رہا ہوں اسی طرح ہے، بس ہاتھ اٹھایا تھا، اللہ کا گھر بیت اللہ سامنے آ گیا ہے، بیت اللہ وہاں کے مقامات اس شخص کے سامنے آ گئے۔ فرمایا میں صحیح بتا رہا ہوں، تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے حج نہیں کیا، اور جب آپ کا وصال ہو گیا، وصال ہونے کے بعد مدینہ طیبہ سے، مکہ سے ایک جماعت جو ہے وہ سخار میں آئی، بخارا میں، انہیں پتہ چلا تو وہ وہاں آئی، تو آپ کے بیٹے سے ملی، آ کر تعزیت کی، تو آپ نے پوچھا آپ کے بیٹے نے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم حرمین شریفین سے آئے ہیں، مکہ مدینہ سے آئے ہیں، اور حضرت کے افسوس کے لیے آئے ہیں، ان کی تعزیت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ کے بیٹے نے فرمایا کہ میرے مرشد کامل نے، میرے والد محترم نے زندگی میں تو حج کیا نہیں ہے، مکہ مدینہ میں وہ گئے نہیں ہیں، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم ان کی تعزیت کے لیے آئے ہیں؟ آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، 32-33 سال ہو گئے ان کو ہمارے درمیان، اور ہر سال ہمارے ساتھ وہ بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، اور تم لوگ یہاں اتنے ان کے واقف نہیں ہو جتنا مکہ اور مدینہ میں رہنے والے لوگ ان کے واقف ہیں، اور بے شمار لوگ ان کے وہاں کے مرید ہیں۔ ہمیں اس سال جب وہ نہیں آئے تو ہمیں پتہ چلا شاید حضرت وفات نہ پا گئے ہوں، ہم اس لیے یہاں آئے، اور ہمیں یہاں کر پتہ چلا کہ واقعتاً حضرت کا تو وصال ہو گیا ہے۔ آپ ساری زندگی مکہ میں نہیں گئے، لیکن جو ہے اس جماعت نے آ کر بتایا
کہ وہ ہر سال ہمارے ساتھ حج کرتے ہیں اور وہاں ان کے بے شمار مرید ہیں۔ اب دیکھیے آپ یہ عقل تو حیران ہو گئی ہوگی کہ ایک بندہ ساری زندگی بخارا میں رہا، اپنے خدام میں رہا، اپنے مریدین میں رہا، اپنی خانگاہ میں رہا، لیکن ہر سال وہ وہاں بھی تھا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شیطان مردود ہے، خدا کا دشمن ہے۔ جب وہ ہر جگہ پر موجود ہے، وہ لعنتی ہو کر ہر جگہ پر موجود ہے، تو بتائیے جو محبوب خدا ہوگا اس کی قوت اور طاقت کا اندازہ کیا کوئی کر سکتا ہے؟ جب اللہ نے مردود کو یہ قوت اور طاقت فرمائی ہے کہ وہ ہر جگہ پر جو ہے وہ پھر رہا ہے اور کھلے عام چل رہا ہے، اس نے اپنے محبوبوں کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہوگی۔ لہذا شیطان کو تو ہر جگہ پر مانتا ہے، اور نہیں مانتا تو نبی کو یا اولیاء اللہ کو نہیں مانتا۔ یہ تیری عقل کا فطور ہے، تیرے علم کا قصور ہے، نہ تیرے پاس علم ہے، نہ مشاہدہ ہے، نہ ہی تو وہاں پہنچ سکا ہے۔ شیطان کی تو طاقت کو مان رہا ہے، شیطان کی پرواز کو تو مان رہا ہے۔ جو اللہ کا دشمن ہے تو جو اللہ کا دوست ہے اس کی پرواز اور طاقت کو کیوں نہیں مان رہا؟ لہذا بیک وقت سخار میں بھی موجود ہے اور اسی وقت بیت اللہ کا حج بھی ادا فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی کی طاقت ہے۔ جب ولی کی طاقت یہ ہے تو ولیوں کے ولی کی طاقت کتنی ہوگی، نبیوں کے نبی کی طاقت کتنی ہوگی، امام الانبیاء کی پرواز کی طاقت کتنی ہوگی۔ لہذا ہمارا تو یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ اپنے دوستوں کو قدرت اور طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ جہاں چاہتے ہیں پرواز فرماتے ہیں۔ کبھی تو جو ہے وہ جسم کے ساتھ پہنچتے ہیں، کبھی روحانیت کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ اللہ ان کو یہ ملکہ، یہ قدرت اور یہ کرامت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے حضرت سید شمس الدین میر کلار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں سخار میں اس کو بیت اللہ دکھا دیا۔ اس جماعت نے آ کر بتایا ہر سال ہمارے ساتھ حج کرتے ہیں اور تم نے تو اس اللہ کے ولی کی قدر ہی نہیں کی ہے۔ ہم سے پوچھیں جب یہ ہمارے پاس بیت اللہ میں آتے ہیں، جب یہ ہمارے پاس مدینہ میں آتے ہیں تو ہم ان کی تعظیم کس طرح کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ملاقات کس طرح کرتے ہیں، ہم ان سے پیش کس طرح آیا کرتے ہیں، ہم سے پوچھئے۔ اس لیے تو ہم نے مدینہ سے اور مکہ سے ان کی جو ہے وہ زیارت کے لیے جو ہے سفر کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں، ہم سے پوچھئے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں حضرت سید شمس الدین میر کلار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی جس وقت وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع فرما لیا۔ فرمایا بیٹو، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، یہ بتاؤ تم میں کون ہے جو اللہ کے بندوں کی خدمت کرے گا؟ کیونکہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے کہ اخلاق کو دیکھ کر اور ان کی جو ہے وہ صحبت میں آ کر اس طرح کا اثر لیتے ہیں۔ پھر وہ یہودی نہیں رہتا، مشرک نہیں رہتا، کافر نہیں رہتا، وہ عیسائی نہیں رہتا، ہندو نہیں رہتا، بد عقیدہ نہیں رہتا۔ بس اخلاق کی تلوار چلتی ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹتی چلی جاتی ہے۔ وہ جو آتا ہے کچھ اور بن کر جاتا ہے، پھر کچھ اور بن کر جاتا ہے، تو پھر کچھ اور بن کر، کیونکہ سیدھا رستہ دکھا دیتے ہیں، وہ صراط مستقیم کا رستہ اس پر چلا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر فرمایا تم میں کون ہے جو اللہ کے بندوں کی خدمت کا کام سنبھالنا چاہتا ہے؟ سب نے کہا ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے، لیکن آپ جس کو حکم فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا مراقبہ کیا۔ مراقبے سے جب آنکھ اٹھائی تو فرمایا امیر حمزہ ادھر آؤ، تمام اولیاء کی ارواح آئے، تمہاری طرف اشارہ کیا ہے کہ تو ہی اس لائق ہے، لہذا تو ہی اللہ کے بندوں کی خدمت جو ہے سنبھال۔ انہوں نے عرض کیا حضور میرے اندر اتنی بس اور طاقت نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہو چکا ہے، حکم ہو چکا ہے، لہٰذا تم ہی جو ہے مخلوق خدا کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی خدمت کے لیے چنے گئے ہو۔ پھر آپ نے خلافت ان کے حوالے کی اور کمرہ خاص میں چلے گئے۔ 3 دن تک مراقبے میں رہے، 3 دن تک کسی سے ملاقات نہیں، 3 دن تک جو ہے وہ آپ مراقبے میں رہے۔ 3 دنوں کے بعد مراقبے سے سر اٹھایا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے، یعنی اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور پھر آپ باہر نکلے، مریدین جمع ہو گئے، کہنے لگے حضور 3 دن ملاقات نہیں ہوئی، 3 دن آپ جو ہے مراقبے میں رہے، کیا حکم ہوا؟ کیا جو ہے وہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 دن تک کیا آپ کے اوپر وارد ہوتا رہا؟ آپ نے فرمایا 3 دن تک ہم سوچو بچار میں، 3 دن تک ہم جو ہے خلفت جو ہم نے فرمائی دریائے
دریائے حیرت میں ہم غوطہ زن لگائے بیٹھے رہے کہ کیا بنے گا ہمارا اور کیا بنے گا ہمارے مریدین کا قیامت کے روز۔ اس سوچ میں گم رہے 3 دن تک اپنے اور اپنی مریدین کے بارے میں 3 دن تک جو ہے وہ حیرت کے غوطہ میں زن رہے۔ آپ فرماتے ہیں تیسرے دن جس وقت ہم نے اپنی آنکھوں کو اٹھایا اور اللہ کی تسبیح بیان فرمائی، فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب 3 دن مکمل ہو گئے، ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے امیر کلال، ہم تجھ پر اور تیرے مریدوں پر اور تیرے مریدوں یاروں پر اور تیرے خلفاء پر ہم رحمت کی نظر ڈالتے ہیں، اور ہم نے تجھ کو بھی، تیرے خدام کو بھی، تیرے مریدوں یاروں کو بھی اور معاف کر دیا ہے، اور حتیٰ کہ تیرے لنگر کے اوپر بیٹھنے والی مکھی اگر میرے کسی بندے پر بیٹھ جائے گی ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تیرے لنگر پر بیٹھنے والی مکھی اگر اڑ کر کسی جو ہے بندے کے اوپر بیٹھ گئی وہ مکھی، ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اس لیے ہم نے اللہ کی جو ہے وہ تعریف کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی دن آپ کا وصال ہوا، 8 جمادی الاول، یہی مہینہ 772 ہجری، قصبہ سخار بخارا میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ 672 سال کا عرصہ بیت گیا، آج بھی آپ کا مزار پر انوار جو ہے وہ قصبہ سخار بخارا شریف میں مرجع اخلاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مزار پر انوار پر کروڑاں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آپ ہی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں بزرگان دین اور صالحین کی سنگت نصیب فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بھی انہی بزرگان دین کی جو ہے تعلیمات کے مطابق ہو جائے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، موضوع جو ہے وہ مکمل ہونے والا، فرمایا کرتے تھے دنیا میں اتنی مشغولیت نہ ہو کہ تمہارا دین ہی جاتا رہے، دنیا میں اتنے مشغول نہ ہو جاؤ کہ تو ہر کام جو ہے دنیا کے لیے ہی کرنا شروع کر دو، کہ تم دین سے جاتے رہو، نمازوں سے جاتے رہو، ذکر و اذکار سے جاتے۔ آج یہ دور آ گیا، آج یہ دور آ گیا، ہر بندہ اس قدر اپنی جو ہے کام میں مشغول ہے کہ اسے نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اسے حلقہ ذکر میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اس کو اپنے والدین کی صحبت میں چند گھڑیاں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے ماں کے قدموں کو دبانے کے لیے وقت نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے مرشد کی زیارت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن کو کھولنے کے ایک رکوع پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، چند لمحے کے لیے جو ہے نماز ادا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ فرمایا کرتے تھے دنیا میں اس قدر مشغول نہ ہو جاؤ کہ تمہارا دین جاتا رہے، تمہارا ایمان جاتا رہے، اور فرماتے توبہ کرتے رہو ہر وقت، کیونکہ ساری چیزوں کا سر جو ہے وہ توبہ ہے، اور فرماتے علماء صلحاء کی صحبت میں رہو کیونکہ یہ دین کے چراغ ہے، فرماتے جہلوں کی مجلس سے دور رہو، دنیا داروں کی صحبت سے دور رہو کیونکہ ان کی صحبت خدا سے دور کر دیتی ہے، ہمہ وقت نیکوں کی صحبت میں رہو تاکہ نیک بن جاؤ۔ باغ زہرا کے خوبصورت پھول حضرت خواجہ خواجگاں امیر کلال، اور لکھ دو ان کے مزار پر تاریخ عزت گلستان امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آخری واقعہ، جس وقت آپ یعنی امیر تیمور بہت بڑا فاتح تھا، بہت بڑا فاتح تھا اور بڑا جلالی شخص تھا، وہ جب سمرقند میں آیا تو اس نے ایک قاصد بھیجا سخار میں، کہنے لگا قاصد کو کہا کہ جا کر میرا پیغام پہنچاؤ کہ عرض کرو کہ حضور اگر میں بہت زیادہ مصروفیت ہے، اگر آپ تشریف لائیں تو میں آپ کی زیارت کر لوں۔ تو جس وقت وہ قاصد پہنچا سخار میں، اس نے امیر تیمور کا جو ہے پیغام پہنچایا، عرض کیا حضور امیر تیمور جو ہے وہ سمرقند میں ہے، تو اس کا خیمہ لگا ہوا ہے، تو وہ کسی جو ہے وہ کام میں مصروف ہے، تو اس نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ حضور جو ہے عرضی قبول فرمائیں، آپ جو ہے تشریف لے چلیں، وہ زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فوراً فرمایا اس کو جا کر کہہ دو کہ ہم یہاں سے بیٹھ کر تمہارے لیے دعا کریں گے، ہم یہاں سے بیٹھ کر تمہارے لیے دعا کریں گے، لیکن اس کے ساتھ اپنے بیٹوں کو بھیج رہے ہیں، امیر عمر کو۔ جب بادشاہ کا جا کر امیر تیمور کا جو ہے جب ان سے ملاقات ہو، اور جس وقت اگر وہ تحفے میں کوئی شے پیش کرے تو جتنی بڑی مرضی بڑی ہو، ہر صورت قبول نہ کرنا، ہر صورت قبول نہ کرنا، تو اگر تو نے قبول کر لیا تو میرے پاس نہ آنا، میرے پاس نہ آنا۔ تو جس وقت اپنے جو ہے وہ بیٹے کو حضرت
امیر عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو یہ وصیت فرما، وہ گئے وہاں آپ کے کہنے پر، امیر تیمور جو ہے اس نے استقبال کیا، اس کی فوج نے کیا، ملے، ملاقات ہوئی، چند دن وہاں رہے، اور جس وقت چند دن رہنے کے بعد ایک دن آپ نے فرمایا کہ اب میں واپس جانا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا پورے بخارے کی حکومت میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، پورے بخارے کی حکومت میں آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہم نہیں لیں گے۔ اچھا، فرمایا یہ تحفتاً تمہیں لکھ کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کچھ دن گزرے تو اس نے کہا شاید یہ کم ہو، تو اس لیے جو ہے یہ جگیردار کم ہو، تو اس لیے انہوں نے یہ تحفہ قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا بخارے کے ساتھ ساتھ اگر اور بھی جو ہے وہ ساتھ اور بھی حدیں اور بھی جو ہے وہ جگیر لینا چاہتے ہیں، اور بھی جگہ لینا چاہتے ہیں تو میں وہ بھی لکھ دیں۔ فرمایا نہیں، اجازت نہیں ہے، مرشد کامل کی طرف سے، والد کی طرف سے اجازت نہیں ہے، لہٰذا نہیں، ہم نہیں لیں گے۔ اس نے کہا پھر ایسا تحفہ کیا ہے کہ جو میں امیر کلال کے لیے پیش کروں جس سے ان کا قرب حاصل ہو جائے، جس سے ان کی نظر میں رہوں، ان کی نظر میں رہوں، ان کا قرب حاصل، ان کی رضا نصیب ہو جائے۔ تو امیر عمر نے پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا امیر تیمور صاحب آپ بادشاہ وقت ہیں، آپ کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک تقوی اختیار کریں، اگر اللہ کے ولی کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کے ولی کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تقوی اختیار کریں۔ دوسرا آپ بادشاہ وقت ہیں، عدل و انصاف کرنا اور کسی مخلوق پر ظلم نہ کرنا۔ جب تم کسی مخلوق پر ظلم نہیں کرو گے اور عدل و انصاف کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے تو تم اللہ کے ولی میر کلال کا بھی قرب پا جاؤ گے اور امیر کلال کے رب کا بھی قرب پا جاؤ گے۔ وہ یہ وصیت فرمانے کے بعد آپ واپس لوٹ آئے۔ دیکھیے آج ہماری زندگی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، دنیا کی خاطر کس طرح جو ہے ایک دوسرے کی چال پوسی کرتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کے پاؤں کو جو ہے چومنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک وہ بھی ہمارے اکابرین کہ جن کی اتنی جو ہے جن کو جداد دی جا رہی ہو لیکن جو ہے انہوں نے ایک نگاہ دیکھا بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا تھا امیر عمر کو، فرمایا بیٹا جو درویش ہوتا ہے وہ مخلوق خدا کی جو ہے چیزوں کے پر نگاہ نہیں ڈالتا، ان کی جو ہے وہ تحفوں پر اس کی نگاہ نہیں ہوتی، بلکہ درویش مخلوق خدا کے لیے ہمہ وقت سراپا تک دعا کرتا رہتا ہے، اس کی دعا ہی ان کے حق میں قبول ہوتی ہے اور اللہ کی اس درویش کو رضا نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اگر دنیا داروں کی چیزوں پر درویش کی نگاہ چلی جائے تو اس کی دعا حجاب بن جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی اور وہ درویش اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ فرمایا ہم اللہ کے درویش ہیں، اللہ کے فقیر ہیں، اللہ کے بندوں میں سے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا داروں یعنی مخلوق خدا کی چیزوں پر دھیان رکھیں اور ان کی چیزوں کو لوٹنے کی اور سمیٹنے کی کوشش کریں۔ فرمایا نہیں، ہمارا کام تو یہ ہے اللہ کے محبوب کی امت کے لیے دعا کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ تو لہٰذا یہ درویشوں کی زندگی ہے، وہ مخلوق خدا سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ان سے ان کی رشد و ہدایت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اس کی خوشنودی کے لیے ان کو سیدھا رستہ دکھاتے ہیں اور ان کو جنت والا رستہ دکھاتے ہیں، تاکہ کیونکہ ان کو ان کے ساتھ پیار ہوتا ہے، ان کو جیسے ماں کو بیٹے سے پیار ہوتا ہے نا کہ اس مصیبت سے میرا بیٹا بچ جائے، اس مصیبت میں نہ جائے، اس جو ہے وہ پریشانی میں نہ گرے، اس کو یہاں سے نقصان نہ ہو، اسی طرح اللہ والے جو ہیں وہ اللہ کے محبوب کی امت سے پیار کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جہنم میں نہ جلے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی جنت میں جائیں، اور یہ محبوب کی امت ہے تاکہ قیامت کے روز تمام نبیوں سے بڑھ کر جو جنت میں جائیں وہ میرے مصطفیٰ کی امت ہو۔ اس لیے یہ درد ان کے دلوں میں ہوتا ہے تو وہ مخلوق خدا کی اصلاح کے لیے اپنا دن رات ایک کر دیتے ہیں، مخلوق خدا کی اصلاح کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے پیارے محبت کے ساتھ پیش آ کر انہیں سیدھا رستہ دکھانے کی جو کوشش کرتے ہیں۔ یہ فقط ایک ہی یعنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ بڑا سیٹ ہے تو پیسے دے گا یا یہ بڑا ہے تو جو مال آئے گا، یہ ان کے دلوں میں نہیں ہوتا، ان کے دلوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور یہ بندہ نبی کا امتی ہے اور یہ جنت میں چلا جائے، یہ اللہ کا قرب حاصل کر لے، اللہ کی رضا اس کو نصیب ہو جائے اور یہ روز قیامت جو ہے نبی کی اس امت کی اس صف میں کھڑا ہو جائے، یعنی جنتیوں والی صف میں، تاکہ میرے مصطفیٰ اپنی امت کو دیکھ کر مشاہدہ فرما کر خوش ہو جائیں کہ میری امت کے اتنے فرد ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں۔ تو یہ ان کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق۔
مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔